السلام علیکم۔ وہ چنزی تھا۔ میرے اور اس کے درمیان صرف چند گز کا فاصلہ تھا۔ چنزی کی دسترس میں چلے جانے کا مطلب ایک یقینی موت تھا جسے شاید کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ مصلحت اور احتیاط کے لمحے گزر چکے تھے۔ میری رگوں میں بجلیاں سی گوند رہی تھیں۔ موت اور زندگی کا کھیل میرے لیے نیا نہیں تھا۔ یہ کھیل میں نے بارہا کھیلا تھا۔ میں نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی اور اسی کے ساتھ میرا جسم ہوا میں اچھلا۔ مہنتی کا گھوڑا ایک قدم آگے بڑھا اور پھر فضا ایک گولی کے دھماکے سے گونج اٹھی۔ چنزی کی چلائی ہوئی گولی میرے سر کے اوپر سے گزری اور میں مہنتی کی پشت پر پہنچ گئی۔ گولی نہ چلاؤ احمق آدمی، مہنتی چیخا، اور اسی لمحے میں نے اس کے گھوڑے کی پشت پر پہنچ کر اس کی رائفل پر ہاتھ ڈال دیا۔ مہنتی نے اپنا گھوڑا روک لیا اور اس کے ساتھی آگے نکل گئے۔ مہنتی کا گھوڑا میرے بوجھ سے بھدکا اور اس نے زور سے ہنہنا کر اپنے دونوں اگلے پاؤں اٹھا دیے۔ مہنتی نے گھوڑے کی پشت سے نیچے گر جانے کے خطرے کو فوراً محسوس کر لیا اور گھوڑے کو ایک ہاتھ سے قابو میں کرنے لگا۔ میرا ایک ہاتھ مہنتی کی رائفل چھیننے میں مصروف تھا اور اپنا دوسرا ہاتھ میں نے اس کی کمر میں ڈال دیا تھا تاکہ میں گھوڑے کی پشت سے نیچے نہ گر جاؤں۔ مہنتی کی توجہ دو طرف بٹ گئی تھی۔ ایک طرف وہ بدکے ہوئے گھوڑے کو سنبھال رہا تھا اور دوسری طرف وہ یہ جدوجہد کر رہا تھا کہ میں اس سے رائفل نہ چھین سکوں۔ گھوڑا تو اس کے قابو میں آ گیا مگر رائفل میرے قبضے میں آ گئی۔ میں نے رائفل کی نال اس کے سر پر رکھ دی اور پھنکاری، مہنتی، اپنے ساتھیوں اور چنزی سے کہو کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں ورنہ میں تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گی۔ بانو، مہنتی کے لہجے میں احتجاج تھا، میں تم سے جو کہہ رہی ہوں کرو ورنہ اگر تم مارے گئے تو تمہاری تحریک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں نے سفاک لہجے میں کہا، سوچو کہ اگر تم ہلاک ہو گئے تو دلائی لاما کس طرح تبت واپس آئے گا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، مہنتی مشینی انداز میں چیخ پڑا۔ میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ مہنتی کے چاروں ساتھی اپنے گھوڑے دوڑاتے دور چلے گئے اور کچھ فاصلے پر جا کر رک گئے۔ چند ہی لمحوں میں صورتحال میرے قابو میں آ گئی تھی، لیکن چنزی ابھی تک اپنے مسلح ساتھیوں سمیت وہیں موجود تھا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ چنزی، میں نے اسے براہ راست مخاطب کیا، تم بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میرا جملہ ادھورا ہی رہ گیا، کیونکہ چنزی نے ایک وحشیانہ قہقہہ لگایا تھا۔ پھر اس نے مہنتی کو مخاطب کیا، مہنتی، تمہاری زندگی یقیناً قیمتی ہے مگر اس سے بھی زیادہ قیمتی اس عورت کی لاش ہے۔ تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم مارے بھی گئے تو تمہاری تحریک ختم نہیں ہوگی۔ دلائی لاما پر تم جیسے افراد کو اپنی جان قربان کر دینی چاہیے۔ میرا مشورہ ہے کہ خاموش۔ چنزی کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا اور مہنتی چیخ اٹھا، میں ہرگز تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم بانوں کو ہلاک کر دو، جبکہ اس عورت نے تمہارے سر پر رائفل رکھ دی ہے اور یہ تمہیں قتل بھی کر سکتی ہے۔ تم ایسا کر رہے ہو؟ چنزی کے لہجے میں چبھن تھی۔ ہاں، اگر بانو کو قتل کر دیا گیا تو سارا ہم سے برگشتہ ہو جائے گی، مہنتی نے برہم لہجے میں جواب دیا۔ سارا کے بغیر بھی تو تحریک چل ہی رہی تھی، چنزی نے دلیل پیش کی، لیکن اب سارا کی غیر معمولی صلاحیتوں نے تحریک میں جان ڈال دی ہے اور ہماری منزل بہت قریب آ گئی ہے، مہنتی نے کہا۔ مہنتی کا جملہ پورا ہوا ہی تھا کہ میں نے اچانک اس کے سر سے رائفل ہٹا کر چنزی کے سینے کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا، لیکن اسی لمحے مہنتی بجلی کی طرح تڑپ کر مڑا اور اس نے رائفل کی نال پر ہاتھ ڈال دیا۔ رائفل کی نال کا رخ بائیں طرف ہو گیا۔ میری چلائی ہوئی گولی چنزی کے سینے میں اترنے کی بجائے اس کے ساتھی کے سینے میں اتر گئی اور اس کے گھوڑے کی پشت خالی ہو گئی۔ اپنے ساتھی کی چیخ اور گولی چلنے کی آواز نے چنزی کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی، ورنہ مہنتی سے جدوجہد کے دوران میں وہ مجھ تک پہنچ سکتا تھا۔ ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں میرا بایاں ہاتھ بلند ہوا اور کھڑی ہتھیلی مہنتی کے بازو پر پڑی۔ میں نے دانستہ اس کی گردن بچا کر وار کیا تھا، ورنہ میری ضرب اس کی گردن توڑ دیتی اور وہ زندہ نہ رہتا۔ نتیجہ میری توقع کے عین مطابق نکلا۔ رائفل کی نال پر مہنتی کی گرفت ختم ہو گئی اور میں نے ایک جھٹکے سے رائفل کھینچ لی۔ دوسرے ہی لمحے رائفل کی نال پھر مہنتی کے سر سے جا لگی۔ اسی کے ساتھ میں غرائی، مہنتی، میں تمہاری گردن کی ہڈی بھی توڑ سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا صرف اس لیے نہیں کیا کہ تم بھی مجھے ہلاک کرنے کے حق میں نہیں ہو۔
اب اگر تم نے کوئی حرکت کی تو میں کوئی رعایت نہیں برتوں گی۔ مہنتی آہستہ آہستہ کراہ رہا تھا۔ اس کے بازو پر پڑنے والی ضرب یقیناً معمولی نہیں تھی، مگر مجھے علم تھا کہ اس کے بازو کی ہڈی نہیں ٹوٹی، کیونکہ میں نے ضرب لگاتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا۔ چنزی اب سنبھل چکا تھا اور میری طرف بڑی خونخوار نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اسے غالباً یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اسی کا نشانہ لیا تھا، اور اگر درمیان میں مہنتی رائفل کی نال پر ہاتھ نہ ڈال دیتا تو وہ جہنم رسید ہو جاتا۔ چنزی سے کہو کہ وہ اور اس کے ساتھی اپنے گھوڑوں سے اتر جائیں اور گھوڑوں کی باگیں چھوڑ دیں۔ میں نے مہنتی کو پھر مخاطب کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ چنزی میرا تعاقب ضرور کرے گا۔ آپ اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہی بانو، مہنتی کراہتے ہوئے بولا۔ یہ کچھ اچھا نہیں ہوگا کہ تبت سے آپ کی بجائے آپ کی لاش جائے۔ میں دانستہ گھوڑا موڑ کر فرار ہونے سے اجتناب برت رہی تھی، ورنہ یہ ممکن تھا کہ میں ایک ہاتھ سے گھوڑے کی باگیں تھام لیتی اور دوسرے ہاتھ سے رائفل کی نال مہنتی کے سر پر رکھے ہوئے وہاں سے فرار ہو جاتی۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد مہنتی کو گھوڑے سے اتارا جا سکتا تھا، لیکن مجھے اصل خطرہ چنزی کی طرف سے تھا۔ وہ مہنتی کی پرواہ کیے بغیر پیچھے سے مجھے اپنی گولی کا نشانہ بنا دیتا۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا تھا کہ صورتحال پوری طرح میرے حق میں نہیں تھی۔ مہنتی پر میری دھمکی کا الٹا اثر ہوا۔ اب وہ میری بات ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، بانو، میں چنزی سے وہ سب کچھ ہرگز نہیں کہوں گا جو آپ کہلوانا چاہتی ہیں۔ یہ معاملہ آپ کا اور چنزی کا ہے، میں درمیان میں نہیں آنا چاہتا۔ مہنتی نے یہ الفاظ بلند آواز میں کہے تھے، جنہیں غالباً چنزی نے بھی سن لیا تھا۔ یہ الفاظ گویا چنزی کے لیے ایک اشارہ تھے کہ وہ مہنتی کی پرواہ کیے بغیر جو چاہے کرے۔ شاید مہنتی یہ سمجھ چکا تھا کہ میں اسے ہلاک نہیں کروں گی، کیونکہ اسے ہلاک کرنے کا مطلب یہی ہوتا کہ میں بھی مرنے پر آمادہ ہوں۔ درجن بھر سے زیادہ مسلح افراد سے مقابلہ کرنے کے اور کیا معنی ہو سکتے تھے؟ اسی دوران میری نگاہ چنزی کی طرف اٹھی اور میں چونک پڑی۔ مجھے اس کے ہاتھ میں ایک رسی کا پھندا نظر آ رہا تھا، جسے یقیناً وہ میری طرف پھینکنے والا تھا۔ مجھے اس کا مقصد سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ وہ مجھے اور مہنتی کو گھوڑے سے گرا کر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں گھوڑے کی پشت سے گر کر سنبھل بھی نہ پاتی کہ وہ مجھے ٹھنڈا کر دیتا۔ میں نے اس لمحے ایک خطرناک فیصلہ کیا اور دوسرے ہی لمحے اس پر عمل کیا، کیونکہ اب مہنتی کے گھوڑے کی پشت پر سوار رہنا میرے لیے خطرناک تھا۔ میں ایک دم اچھل کر گھوڑے کی پشت پر کھڑی ہوئی تھی۔ پھر میں نے رائفل ہاتھ میں سنبھال کر اسی ابھری ہوئی چٹان پر جست لگائی تھی، جس کے قریب چنزی اور اس کے مسلح ساتھی گھوڑوں پر سوار کھڑے ہوئے تھے۔ چنزی رسی کا پھندا پھینک چکا تھا اور اس پھندے میں پھنس کر مہنتی گھوڑے سے نیچے گر پڑا تھا۔ مہنتی کا گھوڑا مڑ کر مخالف سمت بھاگ اٹھا تھا۔ پھر مہنتی کا گھوڑا جیسے ہی سڑک کے موڑ سے دوسری طرف نکلا، میں نے چٹان کے اوپر سے چھلانگ لگائی۔ موڑ کے سبب وہ گھوڑا چنزی اور اس کے ساتھیوں کی نگاہ سے چھپ گیا تھا۔ میں کافی بلندی سے گھوڑے کی پشت پر کودی تھی، اس لیے گھوڑا بھڑک اٹھا۔ پھر وہ سرپٹ لہاسا جانے والی سڑک پر دوڑنے لگا۔ میں نے گھوڑے کی پشت پر کودتے ہوئے چنزی کے آخری الفاظ سنے تھے۔ اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، وہ چٹان پر چڑھ گئی ہے، چٹان پر چڑھو۔ میں تقریباً گھوڑے کی پشت سے چمٹی ہوئی تھی، کیونکہ گھوڑا انتہائی تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر کے بعد مڑ کر دیکھا تو کافی فاصلے پر کچھ گھوڑوں کو اپنے تعاقب میں آتے دیکھا۔ وہ اتنی دور تھے کہ نقطوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ چنزی کو یقیناً میرے فرار کا علم ہو گیا تھا اور اب غالباً وہ میرا تعاقب کر رہا تھا۔ میں چاہتی تو گھوڑے کو قابو میں کر سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں گھوڑے کی وحشت سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ مجھ پر پیچھے سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ رائفل کی گولی کے لیے وہ فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا جو میرے اور چنزی کے درمیان تھا۔ رائفل کی گولیاں میرے ارد گرد سنسنانے لگیں۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب صحیح نشانہ لینا بہرحال ممکن نہیں تھا، لیکن کوئی بھی بھولی بھٹکی گولی میرے جسم میں اتر سکتی تھی۔ اندھا دھند فائرنگ سے فضا گونج رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ شیطان کی آنت کی طرح وہ لمبی سڑک کب اور کہاں مڑے گی۔ آخر کسی طرح میں اس دوراہے تک پہنچ ہی گئی جہاں سے سارا سے جدا ہوئی تھی۔ میں نے گھوڑے کو قابو میں کر کے ایک جانب موڑنا چاہا، مگر ناکام رہی۔ گھوڑا دوراہے کی اس سڑک پر نہ مڑا بلکہ دوسری طرف بھاگتا چلا گیا۔
میں اس لیے فکر مند ہو گئی کہ وہ سڑک لہٰذا کی طرف نہیں جاتی تھی، لیکن اس سڑک پر مڑنے سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ میں پیچھے سے کی جانے والی فائرنگ کی زد سے باہر ہو گئی۔ اب فائرنگ بھی رک گئی تھی۔ اب وحشت زدہ گھوڑے کو قابو میں کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے پوری قوت سے اس کی باگیں کھینچ لیں اور وہ بھاگتے بھاگتے رک کر الف ہو گیا۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد میں نے گھوڑے پر قابو پا لیا۔ پھر جب میں گھوڑے کو موڑ کر لہٰذا جانے والی سڑک کی طرف پلٹی تو ایک بار پھر فضا دھماکوں سے گونج اٹھی۔ یہ دھماکے گولیاں چلنے ہی کے تھے۔ میں نے اپنا گھوڑا روک لیا۔ گولیاں چلنے کی آوازیں اسی سمت سے آ رہی تھیں جدھر میں جا رہی تھی۔ میں نے بہت جلد یہ بات محسوس کر لی کہ فائرنگ دو طرف سے کی جا رہی ہے۔ دھماکوں کی آوازیں بھی پہلے کی طرح نسبت زیادہ تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دو مسلح گروہ ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے تھے۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑی ہوئی دوبارہ فائرنگ شروع ہونے کی منتظر رہی، مگر اب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اب آگے بڑھنے میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے دوراہے پر پہنچ کر دیکھا کہ کچھ گھڑ سوار اسی سمت تیزی سے دوڑے چلے جا رہے ہیں جدھر سے میں آئی تھی۔ وہ گھڑ سوار کافی دور نکل گئے تھے، لیکن اتنی دور بھی نہیں کہ میں ان کے جسموں پر فوجی وردیاں بھی نہ دیکھ سکتی۔ میرا ذہن بہت جلد حقیقت تک پہنچ گیا۔ رضوان کو بہرحال خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، اور نہ ہی پنچن لاما کو میری طرف سے بے فکر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے سوچا کہ یقیناً پنچن لاما کے سپاہی مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر مجھے لہٰذا میں اور لہٰذا سے باہر جانے والی شاہراہ پر ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ غالباً انہی ٹکڑیوں میں سے کوئی ٹکڑی ادھر آ نکلی ہوگی اور اس نے فائرنگ کی آواز سن کر ہی ادھر کا رخ کیا ہوگا۔ پھر اس ٹکڑی کا چنزی سے ٹکراؤ ہو گیا ہوگا۔ چنزی اپنے مقابلے پر فوجیوں کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا ہوگا اور اب فوجی اس کے تعاقب میں گئے تھے۔ میں چنزی کی طرف سے مطمئن ہو کر لہٰذا جانے والی شاہراہ پر تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑانے لگی۔ میں اب جلد سے جلد پوتالا مٹھ پہنچ جانا چاہتی تھی تاکہ رضوان اور پنچن لاما میری طرف سے مزید فکر مند نہ ہوں۔ ہنگامے ہی ہنگامے میں صبح سے دوپہر ہو گئی تھی۔ میں پوتالا مٹھ پہنچ گئی اور اپنا گھوڑا میں نے سرخ محل کے دروازے پر جا کر روکا، جہاں ایک فوجی دستہ روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا اور خود پنچن لاما اس دستے کے فوجی افسر کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ مجھے آتے دیکھ کر پنچن لاما اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت اور فکر مندی کے آثار تھے۔ وہ میرے سلسلے میں اس قدر پریشان اور بدحواس ہو گیا تھا کہ خود اپنی نگرانی اور ہدایات میں فوجی دستوں کو میری تلاش میں بھیج رہا تھا۔ حیرت کی زیادتی کے سبب کچھ دیر وہ گمسم سا کھڑا رہا۔ میں گھوڑے سے اتر کر اس کے قریب گئی اور مسکراتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی۔ محترم پنچن لاما، میں بخیریت تمام واپس آ گئی ہوں۔ اب آپ فوجی دستوں کو حکم جاری کر دیں کہ میری تلاش ختم کر دی جائے۔ مگر تمہیں تو اغوا، آئیے اندر چلیے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دوں گی۔ پنچن لاما میرے ہمراہ محل میں داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی حیرت کے آثار تھے۔ اس حیرت کا سبب یقیناً وہ تفصیلات ہوں گی جو اسے میرے اغوا کے بارے میں بتائی گئی ہوں گی۔ کیا رضوان بھی میری تلاش میں؟ ہاں، میں نے انہیں روکنا چاہا تھا مگر وہ مانے ہی نہیں۔ پنچن لاما نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا، پھر بتایا وہ ایک فوجی دستے کے ہمراہ چامڈیو جانے والی شاہراہ کی طرف گئے ہیں۔ پنچن لاما میرے ہمراہ مہمان خانے تک آ گیا، پھر میرے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا جو میرے لیے مخصوص تھا۔ میں نے اسے تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ اسے سارا کے بارے میں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ باغیوں سے مل گئی ہے، مگر میں نے اسے سارا کی غیر معمولی صلاحیتوں سے آگاہ نہیں کیا۔ میرے اغوا اور فرار کی تفصیلات سننے اور ان پر تبصرہ کرنے کے بعد پنچن لاما بولا، میں دراصل اس لیے بھی تمہاری طرف سے فکر مند تھا کہ ابھی چند گھنٹے قبل پیکنگ سے ایک اہم اطلاع موصول ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ میں درمیان ہی میں بول اٹھی۔ پیکنگ سے یہ اطلاع ملی ہے کہ دلائی لاما تبت واپس آنے کے ارادے سے دلی پہنچ چکا ہے۔ دلی میں وہ بھارتی وزیر اعظم سے مل کر جلد ہی تبت کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ بھارتی حکومت تبت میں بغاوت کی آگ بھڑکانے کے لیے دلائی لاما کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے۔ پنچن لاما نے مجھے موصول ہونے والی اطلاع سے باخبر کیا۔ محترم پنچن لاما، اب میرا چامڈیو جانا اشد ضروری ہو گیا ہے تاکہ دلائی لاما کے تبت پہنچنے سے پہلے ہی کچھ کیا جا سکے۔ آپ میری روانگی کے انتظامات کر دیجئے۔
میں کل صبح ہی چامڈیو روانہ ہو جاؤں گی، میں نے مستحکم لہجے میں کہا۔ پھر مجھے شہزادہ توشو یاد آ گیا۔ میں نے پنچن لاما سے کہا، آپ مجھے شہزادہ توشو کے نام ایک تعارفی خط لکھ دیجئے۔ تمہیں خط مل جائے گا اور بقیہ انتظامات بھی کر دیے جائیں گے، پنچن لاما نے کہا۔ میرے ساتھ رضوان بھی جائیں گے، میں بولی، اور اسی وقت رضوان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے شاید میری زبان سے اپنا نام سن لیا تھا۔ یہ خادم کے بارے میں کیا گل افشانی فرمائی جا رہی ہے؟ وہ قریب آتے ہوئے شوخ لہجے میں بولا، ہم تو محترمہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نیم پاگل ہو گئے، اور محترمہ یہاں بیٹھی چین کی بنسری بجا رہی ہیں۔ یہ کہتا ہوا وہ قریبی صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اچھا بانو، میں اب چلوں گا۔ پنچن لاما اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی احتراماً اٹھی اور رضوان بھی۔ اس کے چہرے پر تو مسکراہٹ تھی، لیکن زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے تھے انہیں سن کر مجھے ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ٹلو ٹلو بڑے بڑے میاں، اب ہمیں بھی کچھ دیر مسمات سے خلوت میں ملنے دو۔ یہ الفاظ وہ سندھی زبان میں ادا کر رہا تھا، اور ادائیگی کا انداز ایسا تھا جیسے پنچن لاما کو خدا حافظ کہہ رہا ہو۔ پنچن لاما چلا گیا تو میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، اگر وہ ان الفاظ کو سمجھ لیتا جو تم نے اس کے لیے ادا کیے تھے تو تمہیں کھڑے کھڑے محل سے نکلوا دیتا۔ کیا وہ یہ کام بیٹھے یا لیٹے لیٹے نہیں کر سکتا تھا؟ وہ شوخ لہجے میں بولا، پھر ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ کیوں یہ اچانک تمہاری صورت پر 12 کیوں بجنے لگے؟ میں نے اسے چھیڑا۔ اس لیے کہ آپ اور میں جدا جدا نہیں، جو آپ کے چہرے پر بجے گا مجھے بھی مجبوراً وہی ٹائم اپنے چہرے پر فکس کرنا پڑے گا۔ وہ شرارت بھری آواز میں بولا۔ پھر کہا، ویسے بائی دا وے، کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گی کہ مہنتی اور آپ کی محبوب سارا نے آپ کو کن شرائط پر رہا کیا ہے؟ بکو مت۔ میں اس کی بات سن کر جھنجھلا گئی، کیونکہ اس کا لہجہ طنزیہ تھا، خصوصاً سارا کا نام لیتے ہوئے اس کی آنکھوں سے شرارت جھلک رہی تھی۔ پھر رضوان نے تفصیلات جان کر ہی دم لیا۔ میں کیونکہ کچھ دیر قبل ہی پنچن لاما کو ساری باتیں تفصیل سے بتا چکی تھی، اس لیے دوبارہ وہی تفصیلات بتاتے ہوئے بور ہو رہی تھی۔ تفصیلات سننے کے بعد رضوان بولا، میں نے چنزی اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا تھا، لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا رخ چامڈیو ہی کی طرف تھا، اور غالباً مہنتی بھی وہیں گیا ہوگا، اور اب ہمیں بھی وہیں چلنا ہے۔ میں نے مسکرا کر رضوان کی طرف دیکھا، اور تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہے؟ نہیں بانو، میں تو وہاں نہیں جاؤں گا، رضوان نے خوف زدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا کیا ہے، آپ تو خود جان بوجھ کر موت کے منہ میں کود جاتی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میں نے مصنوعی غصے کے ساتھ پوچھا۔ اس لیے کہ مجھے آپ کی بہن اور اپنی کچھ ہونے والی کا مستقبل عزیز ہے، رضوان نے جواب دیا۔ اور تمہیں میرے مستقبل سے کوئی دلچسپی نہیں؟ کبھی تھی، مگر آپ نے خود وہ دلچسپی ختم کر دی۔ وہ ٹھنڈا سانس لے کر بولا، کیوں، کیا ابھی دل میں کچھ ارمان باقی ہیں؟ میں نے اسے چھیڑا۔ اس نے پھر ایک لمبا سانس لیا اور بولا، وہ دل ہی کیا جس میں کوئی ارمان نہ ہو۔ خیر، ان فضول باتوں کو چھوڑو اور جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ ہمیں کل ایک طویل سفر پر جانا ہے، بہتر ہے کہ ہم تازہ دم ہوں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، آپ کہتی ہیں تو چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھتا ہوا بولا، ویسے ایک بار پھر سوچ لیجئے کہ چنزی کسی چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح بل کھا رہا ہوگا، اور یقیناً چامڈیو میں ہمارا شاندار استقبال کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ مجھے بھی معلوم ہے، لیکن اب معاملہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اس اطلاع سے بھی باخبر کر دیا جو پیکنگ سے پنچن لاما کو موصول ہوئی تھی۔ رضوان دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر رضوان اس اطلاع کی روشنی میں گفتگو کرتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے اس کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہ معاملات میں پوری دلچسپی لے رہا تھا، لیکن مہنتی، سارا اور چنزی کی طرف سے فکر مند تھا۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے شہزادہ توشو کا ذکر بھی کر دیا تھا کہ چامڈیو میں وہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ شہزادہ توشو کے بارے میں جان کر رضوان کسی قدر مطمئن نظر آنے لگا تھا، گویا چامڈیو میں قدم جمانے کی گنجائش تھی۔ میں اپنے کمرے میں تنہا رہ گئی تو حالات کا از سر نو جائزہ لینے لگی۔ تمام الجھی ہوئی گتھیاں ایک ایک کر کے سلجھ گئی تھیں، اور اب میں کوئی صحیح فیصلہ کر سکتی تھی۔ مہنتی اور اس کے گروہ کا واضح مقصد دلائی لاما کو تبت واپس لانا تھا،
اور سرخ چین اس سلسلے میں مدد کر رہا تھا۔ سرخ چین کا ایجنٹ چنزی اور اس کے ساتھی تبت میں تھے، جو بظاہر مہنتی کے ہمدرد دکھائی دیتے تھے، لیکن میں اس ہمدردی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ میری نظر میں سرخ چین کا مقصد محض یہی نہیں تھا کہ دلائی لامہ تبت واپس آ جائے، بلکہ وہ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر چینی حکومت کے خلاف تبت میں عام بغاوت چاہتا تھا۔ میرے خیال میں چنزی مہنتی کو بھی ہمدردی کی آڑ میں دھوکہ دے رہا تھا۔ چنزی شاید کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ تبت میں بغاوت کی آگ بھڑکا سکے۔ میرے سامنے دو اہم مسئلے تھے۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ کسی طرح سارا کو یہ یقین دلا سکوں کہ مہنتی نے اسے کس طرح دھوکہ دیا ہے، اور سارا کو یہ علم ہو جائے کہ چنزی سرخ چین کا ایجنٹ ہے۔ اس طرح میں سارا کو اپنے حق میں ہموار کر کے فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ سارا کو میرا ذہن اب تک دشمن کی حیثیت سے قبول نہ کر سکا تھا، اور وہ میری دشمن تھی بھی نہیں۔ دوسرا اہم مسئلہ چنزی کا تھا۔ اگر کسی طرح سارا اس کا ذہن پڑھ لے تو تمام مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ اس طرح چنزی اور مہنتی کا گٹھ جوڑ ختم ہو سکتا تھا۔ اگر میرا یہ شبہ درست تھا کہ درپردہ چنزی کے کچھ اور مقاصد ہیں تو وہ مقاصد سامنے آ جاتے۔ یوں چنزی تبت میں بے سہارا رہ جاتا۔ مہنتی اس کی ڈھال بنا ہوا تھا، لیکن وہ اسی وقت تک چنزی کی ڈھال بنا رہ سکتا تھا جب تک اسے چنزی کے عزائم کا علم نہ ہو جاتا۔ میرے چامڈیو کے سفر اور کامیابی کا تمام تر دار و مدار سارا پر تھا۔ مجھے سارا کو ان باتوں کا یقین دلانا تھا جو میں نے مہنتی سے سنی تھیں، لیکن ایسا اسی صورت میں ممکن تھا جب سارا کو یہ عملی تجربہ کرایا جا سکے کہ وہ جن غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک ہے انہیں بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اس عملی تجربے کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ میں اپنے اندر موجود قوت ارادی کا بھرپور مظاہرہ کر سکوں۔ میں نے سارا سے گفتگو کرتے ہوئے دانستہ 2 بار ایسی باتیں سوچی تھیں جن پر مجھے یقین نہیں تھا، اور جس وقت میں نے ایسا کیا تھا اس وقت میرے ذہن میں اس خیال کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سارا دھوکہ کھا گئی تھی۔ وہ میری قوت ارادی کا معمولی سا مظاہرہ تھا، لیکن اگر میں اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ بھرپور قوت ارادی سے کام لے سکوں تو شاید سارا میرے ذہن میں موجود وہی خیال پڑھ سکے جو میں چاہوں۔ میں انہی خطوط پر دیر تک سوچتی رہی۔ مہنتی نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ سارا کھیل قوت ارادی کا ہے۔ مجھے اپنے بارے میں یقین تھا کہ میں مضبوط قوت ارادی کی مالک ہوں۔ اس کا ثبوت خود میری زندگی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید میں اتنی بار موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی زندہ نہ بچتی۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک نئے خیال نے جنم لیا۔ اگر شعور پر ارادے کی گرفت کمزور پڑ جائے تو یقیناً آدمی کو اپنے خیالات پر قابو نہیں رہ سکتا۔ میں نے سوچا، اور میرے اس خیال نے مجھے ایک نئی راہ دکھائی۔ نشے کے عالم میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ آدمی کے شعور پر لاشعور حاوی ہو جاتا ہے۔ جو جذبے یا جو خیالات وہ اپنی قوت ارادی سے شعور کی سطح پر نہیں ابھرنے دیتا، وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اس خیال نے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ میں نے فوری طور پر پنچن لاما سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور ایک خادم سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ پنچن لاما اس وقت محل کے باغ میں تھا۔ شام ہو چکی تھی اور فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ میں ٹہلتی ہوئی باغ کی جانب بڑھ گئی۔ پنچن لاما محل کے باغ میں اپنے کچھ مشیروں کے ہمراہ موجود تھا۔ پنچن لاما نے اپنے خادموں اور محافظوں کو میرے بارے میں حکم دے دیا تھا کہ میں جس وقت اس سے ملنا چاہوں ملنے دیا جائے۔ یہی سبب تھا کہ اس کے محافظوں نے مجھے باغ میں جانے کی اجازت دے دی، جو باغ کے باہر مستعد چوکنا کھڑے ہوئے تھے۔ گھاس کے اس ایک قطعے پر آرام دہ کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک بڑی کرسی پر پنچن لاما بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یہ خیال ہی نہیں رہا تھا کہ باغ میں شاید وہ مجھے تنہا نہ ملے۔ مجھے آتے دیکھ کر وہ کچھ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت نظر آئی تھی۔ پھر وہ مسکرایا۔ میں اس کے قریب ہی ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی، پھر اس کی طرف جھکتی ہوئی مدھم لہجے میں بولی، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ یہاں تنہا نہیں ہوں گے۔ مجھے آپ سے خلوت میں کچھ بات کرنی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اپنے مشیروں سے مخاطب ہوا، آپ لوگ یہیں بیٹھیں، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کے ہمراہ محل کے ایک کمرے میں آ گئی۔ ہاں اب کہو کیا بات ہے؟ وہ ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں بھی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور بولی، مجھے بڑے لاما سے معلوم ہوا تھا کہ آپ کے پاس بھی مختلف زہروں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، تو کیا تمہیں کوئی زہر چاہیے؟ وہ حیرت سے بولا، نہیں زہر تو نہیں،
لیکن کوئی ایسا سفوف یا ایسی دوا ضرور چاہیے جسے شراب کا نعم البدل کہا جا سکے۔ میں نے کہا، پھر وضاحت کی، کوئی ایسی دوا یا سفوف جس کا استعمال ذہن پر گہرے نشے کی کیفیت طاری کر دے، ایسی کیفیت جو کثرت شراب نوشی سے پیدا ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک ایسا سفوف ہے تو، مگر اس کا اثر عارضی ہوتا ہے۔ پنچن لاما کچھ سوچ کر بولا، کم سے کم 1 گھنٹے بھر تو اثر رہتا ہی ہوگا۔ میں نے معلوم کیا، ہاں، کم سے کم 1 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے۔ لیکن بانو، تم اس سفوف کا کیا کرو گی؟ پنچن لاما نے پوچھا۔ آپ کو علم ہے کہ میں کل صبح چامڈیو روانہ ہو رہی ہوں۔ میں وہاں جتنی زیادہ سے زیادہ تیاریوں کے ساتھ جاؤں تو بہتر ہے۔ ممکن ہے کہ کسی مرحلے پر مجھے اس سفوف کی ضرورت بھی پڑ جائے۔ میں نے اسے تفصیل نہ بتا کر گول مول جواب دیا۔ ہاں ہاں بالکل، پنچن لاما نے تائید کی۔ اگر چاہو تو میں تمہیں کوئی زود اثر زہر بھی دے دوں۔ نہیں محترم لاما، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں ابھی جا کر اپنے ذخیرے میں وہ سفوف تلاش کر کے تمہیں بھیجے دیتا ہوں۔ پنچن لاما بولا۔ مجھے اس کا یہ غیر محتاط انداز پسند نہ آیا، اور وہ بولی، محترم لاما، میں نہیں چاہتی کہ میرے اور آپ کے علاوہ یہ بات کسی کے علم میں آئے۔ اگر آپ کو ناگوار خاطر نہ ہو تو میں خود آپ کے ساتھ چلوں۔ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور بولا، بانو، تم واقعی بہت محتاط اور ذہین ہو۔ میں اپنے خاص خادم سے یہ کام لیتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم ہی ساتھ چلو۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی خوابگاہ میں لے گیا، اور جب میں وہاں سے لوٹی تو میرے پاس وہ سفوف کی پڑیا موجود تھی جو اس منصوبے میں ایک اہم کردار ادا کرنے والی تھی، جسے میرے ذہن نے تشکیل دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ رات کا کھانا میں نے اور رضوان نے ساتھ ساتھ کھایا، اور کھانے کے دوران میں گفتگو تو میں رضوان سے کرتی رہی، مگر میرا ذہن چنزی، سارا اور مہنتی ہی میں الجھا رہا۔ رضوان نے بھی بہت جلد اس بات کو محسوس کر لیا کہ میرا ذہن کچھ سوچنے میں مصروف ہے، اور جلد ہی مجھے تنہا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس شب کا بڑا حصہ میں نے ایک طرح کی ذہنی مشق کرتے ہوئے گزارا۔ مجھے یہ جان کر عجیب سی خوشی ہوئی کہ میں بڑی حد تک اپنے ذہن کو اپنے خیالات کے تابع رکھنے پر قادر ہوں۔ اب تک مجھے خود اپنی اس ذہنی قوت و صلاحیت کا علم نہیں تھا۔ میں اب مختلف خیالات کو ذہن سے جھٹک کر صرف کسی ایک خیال پر اپنی ساری توجہ صرف کر دیتی، اور پھر محض وہی خیال میرے صفائے ذہن پر رہ جاتا۔ کئی بار میں نے یہ مشق بھی کی کہ میرے ذہن میں سرے سے کوئی خیال ہی نہ ہو، اور میں اس کوشش میں بھی کامیاب رہی۔ مجھے اس ذہنی مشق میں عجیب سا لطف محسوس ہوا۔ ارتکاز توجہ اور قوت ارادی کا یہ کھیل مجھے بڑا دلچسپ محسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ شاید مہنتی کو بھی اس کھیل سے ایسا ہی لطف آتا ہوگا۔ ذہن پر نیند کا غلبہ ہونے سے پہلے میں یہ سمجھ چکی تھی کہ مجھے اپنی کوشش میں کامیابی ہو چکی ہے۔ میں رات کو دیر تک جاگتی رہی تھی، اس لیے صبح خود بیدار نہ ہو سکی۔ مجھے رضوان نے بیدار کیا۔ وہ دروازے پر دستکیں دے رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ سفر کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ رضوان نے مجھے بتایا کہ پنچن لاما نے سفر کی تمام تیاریاں مکمل کر دی ہیں، اور تجربے کار فوجیوں کا ایک دستہ محل کے باہر ہمارا منتظر ہے، جو چامڈیو تک ساتھ جائے گا۔ روانگی سے قبل میرا پنچن لاما سے ملنا بھی ضروری تھا، تاکہ میں اس سے شہزادہ توشو کے نام تعارفی خط حاصل کر لوں۔ میں جلدی جلدی تیار ہوئی اور رضوان کو وہیں چھوڑ کر پنچن لاما سے ملنے روانہ ہو گئی۔ وہ اپنی نشست گاہ میں میرا ہی منتظر تھا۔ اس نے شہزادہ توشو کے نام لکھا ہوا خط میرے حوالے کر دیا اور بولا، جو فوجی دستہ تمہارے ساتھ جا رہا ہے، اس میں موجود فوجیوں کو کچھ علم نہیں کہ تمہارے سفر کا کیا مقصد ہے۔ ان کے سپرد صرف تمہاری اور تمہارے ساتھی کی حفاظت ہے۔ محض اس دستے کے فوجی افسر کو حالات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ فوجی دستہ ایک تجارتی قافلے کی صورت میں میرے ہمراہ چامڈیو تک جائے گا۔ مجھے یہ بات بھی غیر محتاط اور غیر ضروری معلوم ہوئی کہ اس فوجی دستے کے افسر کو میرے مقصد سفر سے آگاہ کیا گیا، لیکن میں نے اس سلسلے میں پنچن لاما سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اب کچھ کہنا لا حاصل ہی تھا۔ میں پنچن لاما سے رخصت ہو کر دوبارہ اپنے کمرے میں پہنچی۔ اس وقت رضوان خادموں کے ذریعے میرا اور اپنا تمام سامان باہر بھجوا چکا تھا۔ میں رضوان کے ہمراہ محل سے باہر نکلی۔ میں نے فوجی دستے کا جائزہ لیا اور فوجی افسر سے بھی ملی، جو انگریزی بھی بول سکتا تھا۔ فوجی افسر نے مجھے اپنا نام چانگ بتایا تھا،
فوجی افسر چینی تھا اور بقیہ فوجی بھی چینی ہی تھے، جنہیں تبت میں رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ وہ تبتی زبان بھی روانی سے بول سکتے تھے۔ وہ پستہ قد تبتی باشندوں میں مل کر تبتی ہی نظر آتے۔ ان کے جسموں پر فوجی وردیاں نہیں تھیں، مگر وہ پوری طرح مسلح تھے۔ کچھ دیر بعد ہی رضوان اور میں گھوڑوں پر سوار ہو کر فوجی دستے کے ہمراہ پوتالا مٹھ سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک لہاسا سے چامڈیو تک کے لیے ایک پختہ سڑک بن چکی تھی۔ یہ سڑک چینی فوج نے بنائی تھی، جس سے نقل و حرکت میں آسانی ہو گئی تھی۔ چینی فوج اس قسم کی سڑکیں تبت کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے بنا رہی تھی۔ یہ ترقی کی طرف پہلا قدم تھا، کیونکہ اس کا اثر تجارتی سامان کی زیادہ سے زیادہ ترسیل کی صورت میں ظاہر ہو رہا تھا۔ لہاسا سے براہ راست چامڈیو جانے والی سڑک کی وجہ سے ہمیں سفر میں بہت آسانی رہی۔ مشکلات صرف موسم کی سختیوں کے سبب پیش آئیں۔ ہمیں کئی بار برف کے شدید طوفانوں سے واسطہ پڑا، جس کی وجہ سے ہمیں کئی جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہم نے اپنا سفر پوری تیز رفتاری سے جاری رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم اسی دن رات ہونے تک چامڈیو نہ پہنچ سکے۔ رات 9 بجے تک ہم چامڈیو کے نواح میں پہنچ گئے، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں رات کے وقت چامڈیو میں داخل ہو کر کسی کو خود پر شک کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ وہ شب ہم نے چامڈیو سے تقریباً 7-8 میل دور ایک میدان میں بسر کی۔ فوجی افسر نے یہ امکان پہلے ہی نظر میں رکھا تھا، اس لیے تمام ضروری سامان موجود تھا۔ فوجیوں نے میدان میں کئی چھوٹے چھوٹے خیمے لگا دیے۔ اسی شب منصوبے کے مطابق میں نے فوجی دستے کو تجارتی کارواں کی شکل دے دی۔ صبح ہوئی تو اسلحے کو بھی کامیابی کے ساتھ سامان تجارت میں چھپا دیا گیا۔ ہمارے پاس کافی ایسا سامان موجود تھا جسے تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہم الصبح ہی چامڈیو کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب ہمیں کسی عام تجارتی قافلے سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی تھی۔ ہمیں دور ہی سے چامڈیو شہر کی قدیم عمارتیں نظر آنے لگیں، اور مٹھوں کے کلش بھی جو ان قدیم عمارتوں سے بھی زیادہ قدیم اور بلند دکھائی دے رہے تھے۔ یہی وہ شہر تھا جہاں سے اب تک کوئی چینی جاسوس بچ کر نہیں گیا تھا، اور یہی وہ جگہ تھی جو بغاوت کا مرکز تھی۔ یہیں سے پورے تبت میں بغاوت کے شعلے بھڑک سکتے تھے، اور یہیں مہنتی بھی تھا، سارا بھی، اور میرا دشمن جاں چنزی بھی۔ یہ سوچتے ہوئے میرے اعصاب تن گئے کہ میں بھی وہاں ایک طرح سے چینی حکومت کی ایجنٹ بن کر ہی جا رہی تھی۔ اس میں حقیقت کس حد تک تھی یہ تو صرف مجھے علم تھا، لیکن میرے دشمنوں کو تو یہی معلوم تھا۔ مجھے چامڈیو شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی علم تھا کہ چامڈیو تک سڑک کی تعمیر کے بعد تجارتی قافلے وہاں کے باشندوں کی نظر میں کسی اور دوسری اہمیت کے حامل نہیں ہوتے تھے۔ مقامی باشندے ایسے قافلوں سے گرم مسالہ اور چائے وغیرہ خریدتے تھے۔ پنچن لاما نے اس فوجی دستے کو میرے ہمراہ بھیجنے کا اچھا بہانہ تلاش کیا تھا۔ وہ چامڈیو کا مرکزی علاقہ تھا جہاں ہم نے قیام کیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں عموماً قافلے ٹھہرا کرتے تھے۔ وہ ایک بڑا سا کچا میدان تھا جس کے گرد صرف 4 دیواری کھینچی ہوئی تھی۔ اس 4 دیواری میں 2 طرف پھاٹک لگے ہوئے تھے جو عموماً کھلے رہتے تھے۔ اس میدان کی اطراف آبادی تھی، اور قریب ہی ایک مٹھ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ ہم سے پہلے بھی وہاں ایک قافلہ خیمے ڈالے ہوئے تھا۔ یہ قافلہ بھی ہفتے بھر پہلے لہاسا آیا تھا۔ یہ معلومات ہمیں کچھ دیر بعد ہی حاصل ہو گئیں۔ اس میدان میں خیمے لگانے کی کسی سے باقاعدہ اجازت نہیں لینی پڑتی تھی۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ وہاں خیمے ڈالنے کے بعد قریبی مٹھ کے لاما کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ رقم بطور چندہ دینی پڑتی تھی۔ یہ تمام باتیں مجھے راستے ہی میں فوجی افسر چانگ نے بتا دی تھیں۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر تعجب ہوا تھا کہ وہ ایک بار پہلے بھی ایک قافلے کے ساتھ چامڈیو پہنچ کر وہاں کا پورا جائزہ لے چکا تھا، پھر وہ لہاسا لوٹ گیا تھا۔ کسی چینی فوجی افسر کا اس طرح چامڈیو آ کر زندہ سلامت لوٹ جانا میرے لیے واقعی عجیب بات ہی تھی، چاہے وہ سادہ لباس ہی میں کیوں نہ آیا ہو۔ چامڈیو کے بارے میں میری معلومات تو یہ تھیں کہ وہاں پہنچ کر کوئی چینی جاسوس زندہ نہیں لوٹتا۔ پھر چانگ اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ میں نے سوچا ضرور، لیکن اس بارے میں چانگ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی۔ چانگ کے ساتھ ہونے سے مجھے فائدہ ہی ہوا تھا۔ وہ شہزادہ توشو کی رہائش گاہ سے بھی واقف تھا۔ میں نے سوچا کہ پنچن لاما نے سوچ سمجھ کر ہی چانگ کو میرے ساتھ بھیجا تھا۔ میدان میں خیمے نصب ہو گئے تو میں رضوان کو اپنے ساتھ لے کر قریبی مٹھ کی طرف روانہ ہو گئی، تاکہ اس مٹھ کے لاما سے مل کر اس مٹھ کے لیے چندہ دے سکوں۔
جسے نذرانے کا نام دیا گیا تھا۔ راستے میں مجھے کئی مقامی باشندے ملے جو میدان کی طرف جا رہے تھے۔ غالباً انہیں وہاں کسی نئے قافلے کی آمد کا علم ہو گیا تھا اور وہ اس قافلے سے ضروری سامان خریدنا چاہتے تھے۔ مٹھ ایک بلند سے چبوترے پر بنا ہوا تھا جس تک پہنچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے ان سیڑھیوں سے لوگوں کو اترتے چڑھتے دیکھا۔ ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی، لیکن میں یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی کہ ان کے چہروں پر ایک عجیب سا کھنچاؤ تھا۔ ان کے چہرے پڑھ کر بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ جو زندگی بسر کر رہے ہیں اس سے مطمئن نہیں، اور یہ بھی کہ ان کے اندر کوئی لاوا سا پک رہا ہے جو کسی بھی لمحے خود ان کے وجود کو جلا کر خاک میں تبدیل کر سکتا ہے۔ میں نے مٹھ کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور اسی وقت میری نظر ایک نوخیز شباب پر پڑی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ اس کے ہمراہ ایک مرد بھی تھا جس نے مجھے ترچھی نگاہ سے دیکھا اور لڑکی کے ساتھ قریب سے گزر گیا۔ مجھے اور رضوان کو ایک بھکشو نے مٹھ کے دروازے ہی پر روک دیا۔ وہ بھکشو لمبا سا گیرو لبادہ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ ہم نذرانہ پیش کرنے آئے ہیں، میں نے بھکشو سے تبتی زبان میں کہا۔ تم لوگ عظیم بدھ کے پیروں نظر نہیں آتے، اس لیے محترم لاما تم سے یہی نذرانہ وصول کرے گا۔ تم مٹھ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ بھکشو نے اپنی تیز و چمکیلی آنکھوں سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر بولا تم لوگ یہیں رکو، میں محترم لاما کو خبر کرتا ہوں۔ میں اور رضوان مٹھ کے دروازے ہی پر رک گئے اور بھکشو اندر چلا گیا۔ مٹھ کے اندر سے بھجن گانے کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ عظیم گوتم بدھ کے پیرو اس کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ لوگ مٹھ کے دروازے سے آتے جاتے ہمیں دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں پسندیدگی کے تاثرات نہیں دیکھے، شاید وہ اجنبیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ لوگ اپنے خول میں بند رہنا چاہتے ہوں اور خول سے باہر نکلنے کی ان میں ہمت نہ ہو۔ یہ اثر شاید اس تحریک کا تھا جو دلائی لاما کو دوبارہ تبت واپس لانے کے لیے کام کر رہی تھی اور جس تحریک کو مہنتی چلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی مٹھ کا لاما دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی شفیق و مہربان مسکراہٹ تھی۔ میرے بچوں، مجھے دکھ ہے کہ تمہیں یہاں رک کر میرا انتظار کرنا پڑا۔ اس کی آواز میں نرمی اور محبت تھی۔ کوئی بات نہیں محترم لاما، میں نے بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، پھر کچھ رقم جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ حقیر نذرانہ قبول کیجئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر رقم لے لی، پھر پرخلوص لہجے میں بولا، تم لوگ تبت کے باشندے نہیں لگتے، کیا تمہارا تعلق بھارت سے ہے؟ نہیں محترم لاما، ہم پاکستانی ہیں۔ میری زبان سے بے اختیار نکل گیا۔ نہ جانے کیوں اس مہربان و شفیق بوڑھے سے میں جھوٹ نہ بول سکی۔ تو پھر تم پاکستانی سامان تجارت لے کر یہاں آئے ہوگے، بوڑھے لاما نے کہا۔ میں اب اس کی پوچھ گچھ سے کچھ الجھن میں پڑ گئی تھی اور جلدی سے جان چھڑا لینا چاہتی تھی۔ میں نے اسی لیے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، اچھا اب ہمیں اجازت دیں۔ پھر اس سے پہلے کہ بوڑھا لاما کچھ اور کہتا، میں رضوان کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ بانو، مجھے یہ لاما کچھ گڑبڑ معلوم ہوا۔ رضوان نے سیڑھیوں سے اتر کر مجھے مخاطب کیا، اتنے میٹھے لوگ اندر سے بڑے کڑوے ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی اور اس کی کیا بات ہوئی، مگر اس کے لہجے اور انداز و اطوار سے میں نے یہی اندازہ لگایا ہے۔ تم بھی تو بڑے میٹھے ہو۔ میں نے رضوان کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ ہم میدان میں پہنچ کر ان خیموں کی طرف بڑھ گئے جو دائیں جانب نصب کیے گئے تھے۔ بائیں جانب دوسرے قافلے کے خیمے تھے۔ اب اس میدان میں کافی مقامی باشندے آ جا رہے تھے۔ میں نے اپنے خیموں کے قریب بھی کئی افراد کو دیکھا جن سے چانگ گفتگو کر رہا تھا۔ لو، وہ لوگ نذرانہ دے کر آ ہی گئے۔ چانگ نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے مقامی باشندوں سے تبتی زبان میں کہا۔ قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ مقامی باشندے ہم سے چائے خریدنا چاہتے تھے کیونکہ دوسرے قافلے والوں کے پاس چائے کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے دانستہ چائے کے بہت زیادہ دام بتائے۔ مقصد ان لوگوں سے جان چھڑانا تھا۔ ان میں سے صرف ایک شخص نے اتنے مہنگے داموں چائے خریدی۔ چند گھنٹے بہت بور گزرے کیونکہ مقامی باشندے ہمیں تنگ کرتے رہے۔ اس وقت کے زیاں سے صرف ایک فائدہ ہوا۔ بہت جلد یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہم اپنا مال بہت اونچے داموں میں بیچنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہم بہت بد دماغ ہیں۔ جلد ہی ہمیں گاہکوں سے نجات مل گئی۔ میں چانگ اور رضوان کو ساتھ لے کر اب شہزادہ توشو سے ملنے کے لیے جانا چاہتی تھی۔
میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میری نظر خیمے کے در کی طرف اٹھ گئی۔ یقیناً کوئی سایہ سا وہاں سے گزرا تھا۔ میں چونک کر ایک دم اٹھی اور خیمے کے در کی طرف لپکی۔ شاید کوئی شخص چھپ کر ہماری باتیں سننے کی کوشش میں تھا۔ مجھے پہلے بھی ایک بار شبہ سا ہوا تھا اور اب اس شبے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میں نے خیمے کے در پر پہنچ کر باہر جھانکا اور حیران رہ گئی۔ وہی بخشو خیمے کے در سے لگا کھڑا تھا جسے میں نے مٹھ کے دروازے پر دیکھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس سے تبتی زبان میں سوال کیا۔ میرا لہجہ سخت تھا۔ مجھے محترم لاما نے بھیجا ہے، وہ بغیر گھبرائے بولا۔ کس لیے؟ میرے لہجے کی سختی برقرار تھی۔ اسی دوران میں رضوان اور چانگ بھی خیمے سے باہر نکل آئے۔ محترم لاما نے مجھے تمہارے پاس چائے لینے بھیجا ہے، بخشو نے جواب دیا۔ میں محترم لاما کی خدمت میں نذرانہ پیش کر چکی ہوں، میں نے رکھائی سے کہا۔ میں یہاں تجارت کرنے آئی ہوں، مفت چائے بانٹنے نہیں۔ تم یہ کہہ کر محترم لاما کی حضور گستاخی کر رہی ہو۔ بخشو نے آنکھیں نکالیں، پھر اپنے لبادے میں ہاتھ ڈال کر کئی بڑے نوٹ نکال لیے۔ بولو، چائے کس بھاؤ دو گی؟ بخشو کے رویے نے مجھے چکرا دیا۔ میں نے اس سے سخت لہجے میں گفتگو کر کے غلطی کی تھی اور مجھے اس غلطی کا فوراً احساس بھی ہو گیا۔ میں نے نرم لہجے میں بخشو سے کہا، اے عظیم بدھ کے محترم پیرو، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ مجھے رقم نہیں چاہیے۔ میں محترم لاما کی خدمت میں چائے کا حقیر نذرانہ ضرور پیش کروں گی۔ بخشو میرے بدلے ہوئے رویے پر حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے چانگ کو انگریزی میں مخاطب کیا۔ اس سے جان چھڑانے کا یہی سہل طریقہ ہے کہ اسے چائے دے کر یہاں سے روانہ کر دیا جائے۔ میں ابھی چائے لے کر آیا، چانگ نے جواب دیا اور اس خیمے کی طرف چلا گیا جس میں سامان کا ذخیرہ تھا۔ بانو، کیا معاملہ ہے؟ یہ بخشو کیا واقعی چائے لینے آیا ہے؟ رضوان نے مجھ سے کہا۔ ہاں، بظاہر تو یہی بات ہے، میں نے جواب دیا، پھر مختصراً اپنے اور بخشو کے درمیان ہونے والی گفتگو سے اسے آگاہ کیا۔ بخشو مجھے اور رضوان کو آپس میں گفتگو کرتے دیکھتا رہا۔ اس کی گول گول چمکدار آنکھوں سے نمایاں طور پر نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ چانگ ایک چائے کی تھیلی لے کر لوٹا جو میں نے اپنے ہاتھ سے بخشو کو پیش کی۔ بخشو نے چائے کی تھیلی لے کر اسے کھولا اور اس میں سے چائے نکال کر سونگھی۔ مجھے اس کی یہ حرکت عجیب سی معلوم ہوئی۔ بخشو کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی اور وہ بڑبڑایا، یہ چائے تو چین کی معلوم ہوتی ہے، یہ پاکستانی چائے تو نہیں۔ میں اس کی بڑبڑاہٹ سن کر چونک پڑی اور پھر مجھے اپنی فاش غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کمان سے تیر نکل چکا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے مٹھ کے لاما سے کہا تھا کہ میں پاکستانی ہوں، اور جب اس نے یہ پوچھا تھا کہ کیا پاکستانی سامان تجارت لے کر آئی ہوں تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں ابھی بخشو کی بڑبڑاہٹ کا کوئی جواب نہیں دے پائی کہ اس نے چائے کی تھیلی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ چائے نہیں چاہیے، محترم لاما کو پاکستانی چائے پسند ہے۔ میں نے اس سے تھیلی واپس لے لی اور تھیلی دیتے ہی بخشو بغیر کچھ کہے سنے وہاں سے چل دیا۔ میں خیمے میں داخل ہونے کے لیے مڑی، کیا بات ہے؟ وہ چائے کیوں واپس کر گیا؟ رضوان نے سوال کیا۔ خیمے کے اندر داخل ہو کر میں نے مختصراً رضوان کو اس بخشو اور مٹھ کے لاما سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ مجھے تو وہ پہلے ہی فراڈ نظر آیا تھا۔ رضوان بولا، بانو، یہ کوئی اور چکر معلوم ہوتا ہے، آپ سے اس کی پوچھ گچھ، پھر پاکستانی چائے منگوانا، یہ باتیں خالی از علت نہیں۔ وہ لاما کہیں اس طرح آنے جانے والے قافلوں کی جاسوسی تو نہیں کرتا؟ رضوان کی بات میں وزن تھا۔ میں نے تائید کی، میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے۔ پھر طویل سانس لے کر بولی، خیر، اس مسئلے پر پھر کبھی سوچیں گے، فی الحال میں تمہیں اور چانگ کو ساتھ لے کر شہزادہ توشو سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ چانگ کو شہزادہ توشو کی رہائش گاہ کا علم ہے۔ یہ شہزادہ توشو کیا شے ہے؟ رضوان نے اپنے مخصوص لہجے میں سوال کیا۔ مجھے یہ بات یاد ہی نہیں رہی تھی کہ میں نے رضوان کو اور شہزادہ توشو کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ فی الحال تمہارے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ چام ڈیو میں صرف ایک اسی کی شخصیت ایسی ہے جو ہماری مددگار معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ میں نے رضوان کے سوال کا جواب دیا، باقی تفصیلی باتیں بشرط فرصت۔ یہ کہہ کر میں چانگ سے مخاطب ہوئی، شہزادہ توشو کی رہائش گاہ یہاں سے کتنی دور ہوگی؟ نصف میل سے بھی کم، چانگ نے جواب دیا۔ کیوں نہ پھر پیدل ہی وہاں تک چلا جائے؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، ویسے میں بھی یہی مشورہ دیتا، چانگ بولا۔ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ اس طرح ہم گلیوں گلیوں بآسانی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔
میرے ذہن میں جو راستہ ہے اس پر چلتے ہوئے ہم شہزادہ توشو کی محل نما حویلی کے عقب میں نکلیں گے۔ یوں کسی کو ہم پر شک بھی نہیں ہوگا کہ ہم شہزادہ توشو سے ملنے جا رہے ہیں، چانگ نے کہا۔ اس کی تجویز مناسب تھی، خود میں نے بھی یہی سوچ کر پیدل چلنے کو ترجیح دی کہ کوئی ہم پر زیادہ شک نہ کر سکے، اور ہم عام راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے شہزادہ توشو کی رہائش گاہ تک پہنچے۔ میں نے چانگ کی تجویز سے اتفاق کیا۔ کچھ دیر بعد ہی میں رضوان اور چانگ کے ہمراہ شہزادہ توشو سے ملنے روانہ ہو گئی۔ روانگی سے قبل میں نے وہ خط بھی ساتھ لے لیا جو پنچن لاما نے شہزادے کے نام لکھا تھا۔ میں اور رضوان قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ چانگ ہم سے چند قدم آگے جا رہا تھا۔ میں نے چانگ کو روانہ ہوتے وقت ہی سمجھا دیا تھا کہ اسے راستے میں ہم سے کوئی بات نہیں کرنی اور ہم سے الگ الگ چلنا ہے۔ اسے یہ ظاہر نہیں ہونے دینا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے یہ قدم بطور احتیاط اٹھایا تھا۔ میں بہرحال ایک ایسے شہر میں تھی جہاں قدم قدم پر میری زندگی کو خطرہ پیش آ سکتا تھا اور مجھ پر کسی قسم کا ذرا سا بھی شبہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میرے ہمراہ کسی چینی کا ہونا کم خطرے کی بات نہیں تھی، خواہ وہ چینی اپنے لباس اور وضاقتہ سے ایک تبتی باشندہ ہی کیوں نہ نظر آتا ہو۔ رضوان مجھ سے شہزادہ توشو کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر رہا تھا۔ ہم دونوں احتیاطاً سندھی زبان میں بات کر رہے تھے۔ ایک پتلی سی لمبی گلی میں مڑتے ہوئے میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ مجھے اچانک ہی تعقب کا احساس ہوا تھا۔ کافی فاصلے پر مجھے ایک مقامی باشندہ نظر آیا جو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ میں نے گلی میں مڑتے ہی رضوان کو رکنے کا اشارہ کیا، پھر اپنے دائیں پاؤں میں پہنا ہوا سینڈل اتار کر میں جھک گئی۔ میرا انداز ایسا تھا جیسے چلتے چلتے سینڈل پاؤں سے نکل گیا ہو اور میں اس کا تسمہ باندھ رہی ہوں۔ مقامی باشندہ گلی میں داخل ہوا اور مجھے جھکے دیکھ کر ٹھٹکا، پھر آگے بڑھ گیا۔ چانگ اب کافی دور نکل چکا تھا مگر ابھی تک وہ میری نگاہ کی دسترس میں تھا۔ میں دوبارہ سینڈل پہن کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ مقامی باشندے کے ٹھٹکنے سے میرا شبہ یقین میں تبدیل ہو گیا تھا کہ واقعی وہ ہمارا تعاقب کر رہا تھا۔ میں اور رضوان پھر آگے بڑھنے لگے۔ وہ مقامی باشندہ ہم سے چند قدم آگے چل رہا تھا لیکن اب اس کی رفتار میں پہلے جیسی تیزی نہیں تھی۔ کچھ فاصلہ طے کرتے ہی میں نے دیکھا کہ مقامی باشندہ ایک بوسیدہ سے مکان کے دروازے پر رک گیا اور دستک دینے لگا۔ جب تک ہم اس کے قریب پہنچے مکان کا دروازہ کھل چکا تھا۔ دروازہ کھولنے والی ایک ادھیڑ عمر تبتی عورت تھی۔ ہر چند کے اس مقامی باشندے کی آواز بہت دھیمی تھی مگر میں نے اس کے کچھ الفاظ سن لیے کیونکہ میرے کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے۔ ادھیڑ عمر عورت سے اس نے کسی شخص کے بارے میں پوچھا تھا اور عورت نے جواب دیا تھا کہ وہ شخص اس مکان میں نہیں رہتا۔ میں تلخی سے مسکرائی اور سمجھ گئی کہ اس مقامی باشندے کا مقصد کیا ہے اور اس طرح ایک بار پھر ہمارے پیچھے پیچھے آنا چاہتا تھا۔ اب مجھے کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ ہمارا ہی تعاقب کر رہا تھا، تو گویا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ میں نے سوچا اگر میں اس وقت واپس بھی ہو جاتی تو اب یہ ضروری نہیں تھا کہ دوبارہ بھی شہزادہ توشو سے ملنے جاتے ہوئے میرا تعاقب نہ کیا جاتا۔ جب میں کچھ لوگوں کی نظر میں ہی آ چکی تھی اور وہ میری نگرانی کرا رہے تھے تو بہتر یہی تھا کہ میں جلد از جلد شہزادہ توشو سے مل لوں۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ آئندہ ایسے حالات پیش آتے کہ میں شہزادہ توشو سے مل ہی نہ پاتی۔ ان باتوں پر غور کرتے ہوئے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ تعاقب کے باوجود مجھے شہزادہ توشو سے ملنا چاہیے۔ رضوان کو بھی صورتحال کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ میرے قریب چلتے ہوئے آہستہ سے بولا، بانو گلی میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں، کیا خیال ہے پیچھے آنے والے سے نمٹ لیا جائے؟ کوئی اور شہر یا کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں رضوان کی بات مان لیتی کیونکہ اس کی تجویز بری نہیں تھی۔ اس طرح تعاقب کرنے والے سے بآسانی جان چھڑائی جا سکتی تھی، لیکن وہ تو سارا شہر ہی دشمن تھا۔ نہیں، میں نے رضوان کی بات کا جواب دیا، ممکن ہے یہ شخص بھی کچھ لوگوں کی نظر میں ہو اور اسے بطور چارہ استعمال کیا جا رہا ہو تاکہ اس بہانے ہم پر ہاتھ ڈالا جا سکے۔ رضوان خاموش ہو گیا۔ ہم اس گلی کو عبور کر کے ایک چھوٹی سی سڑک پر نکل آئے۔ وہ سڑک ویران نہیں تھی اور اس پر لوگ آ جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ چانگ سڑک پار کر کے سامنے والی ایک اور گلی میں داخل ہو گیا۔ ہم ابھی سڑک کی دوسری جانب ہی تھے۔ وہ گلی غالباً کسی طرف مڑ گئی تھی اس لیے اب چانگ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اور رضوان نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ میں چانگ کو بہرحال نظر میں رکھنا چاہتی تھی۔
سامنے والی گلی میں داخل ہوتے ہی میں نے ذرا سا مڑ کر دیکھا کہ وہ مقامی باشندہ اب بھی تعاقب میں ہے یا نہیں، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اب اس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں رضوان کے ہمراہ آگے بڑھ گئی، مگر کچھ فاصلہ طے کرتے ہی میں چونک اٹھی، کیوں کوئی پھر کچھ فاصلے سے ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے رضوان کو ایک مخصوص اشارہ کیا، مان چلتے چلتے اسے ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ میں اسے اٹھانے کے بہانے مڑی، اور مڑتے ہوئے میں نے ان دو افراد کو دیکھ لیا جو ہم سے صرف چند قدم پیچھے تھے۔ وہ دونوں بھی مقامی تھے، مگر ان میں وہ مقامی باشندہ بھی نہیں تھا جو پہلے ہمارا تعاقب کر رہا تھا۔ مجھے ان کا کھیل سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ ان کا مقصد لازماً یہی تھا کہ اس طرح مجھے تعاقب کا احساس نہ ہو۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے تعاقب کرنے والے بدلتے رہے۔ میں نے جب تک رضوان کو سہارا دے کر کھڑا کیا وہ قریب آ گئے، مگر وہ دونوں لاتعلقی کے ساتھ قریب سے گزر گئے۔ ان دونوں کا اس طرح لاتعلقی کے ساتھ قریب سے گزر جانا قطعی غیر فطری تھا، جو مجھے ان کی طرف سے مزید شک میں مبتلا کر گیا۔ ان دونوں نے یقیناً رضوان کو ٹھوکر کھا کر گرتا دیکھا تھا۔ انسانی ہمدردی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ رک کر اخلاقاً کچھ پوچھتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ غالباً اس طرح وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ان کی لاتعلقی اس بات کا ثبوت بن گئی تھی کہ ان کے دلوں میں چور ہے۔ وہ گلی کچھ فاصلے پر بائیں جانب مڑ گئی تھی، اس لیے چانگ نگاہ سے اوجھل ہو گیا تھا۔ تعاقب سے بے نیاز ہو کر میں نے تیز تیز قدم اٹھانا شروع کیے۔ رضوان بھی میرا ساتھ دے رہا تھا۔ تعاقب کرنے والوں کی رفتار کم تھی۔ رضوان کے لڑکھڑا کر گر جانے کے سبب وہ آگے نکل گئے تھے۔ شاید اسی لیے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے کہ وہ دوبارہ ہمارے پیچھے پیچھے ہی چل سکیں اور ہم ان سے آگے نکل جائیں۔ تعاقب کرنے والوں کی نظر سے بچ کر شہزادہ توشو کی رہائش گاہ تک پہنچنا اب ممکن نہیں رہا تھا، اس لیے یہی بہتر تھا کہ میں ان کا خیال ذہن سے نکال دیتی۔ میں اور رضوان ان دونوں کے قریب سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے، پھر بائیں جانب مڑ گئے۔ چانگ مجھے اس گلی کے نکڑ پر نظر آیا۔ میں نے اپنی رفتار مزید بڑھا دی، لیکن کچھ دور چلتے ہی وہ پھر نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اسے گلی سے نکل کر دائیں جانب مڑتے دیکھا تھا۔ اس گلی سے نکلتے ہی دائیں جانب چند گز کے فاصلے پر مجھے ایک بلند و بالا قدیم عمارت نظر آئی۔ چانگ اس عمارت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہی محل نما عمارت شہزادہ توشو کی رہائش گاہ ہو سکتی ہے۔ میں اور رضوان چانگ کے قریب پہنچ گئے۔ یہ عمارت کا عقبی حصہ ہے، چانگ نے سرگوشی کی۔ ہمیں اس طرف سے چکر کاٹ کر سامنے پہنچنا ہوگا۔ چانگ نے دائیں جانب ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ چلو، میں نے چانگ سے کہا اور اس گلی کی جانب دیکھا جس سے نکل کر ہم وہاں تک پہنچے تھے۔ وہ دونوں مقامی باشندے اب گلی سے نکل کر ہماری جانب آنے کی بجائے بائیں سمت چلے گئے تھے، شاید اس لیے کہ انہیں اب ہماری منزل کا علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے ہم تینوں کو شہزادہ توشو کی رہائش کے قریب کھڑے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ کسی اور سمت سے چکر کاٹ کر عمارت کے گرد منڈلانے لگتے کہ ہم اسی عمارت میں داخل ہوئے ہیں یا نہیں، مگر اب مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں۔ مجھے تو اب جلد سے جلد شہزادہ توشو سے ملنے کی آرزو تھی۔ ہم عمارت کے بڑے سے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ پھاٹک کھلا ہوا تھا اور اس کی دونوں جانب دو پہرے دار کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ پھاٹک سے متصل ہی ایک چھوٹی سی کوٹھڑی بنی ہوئی تھی جس میں غالباً وہ دونوں پہرے دار رہتے تھے۔ ہمیں پہرے داروں نے پھاٹک پر ہی روک دیا۔ ہمیں شہزادہ توشو سے ملنا ہے، میں نے تبتی زبان میں کہا۔ وہ اندر نہیں ہیں، ایک پہرے دار نے مجھے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لہجے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے خود انہوں نے ہی ملنے کے لیے بلایا تھا۔ تم کہتے ہو تو میں واپس چلی جاتی ہوں، میں نے شائستگی سے کہا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں ضرور بتاتے کہ کوئی ان سے ملنے۔ پھر وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اسے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے اس کا جھوٹ کھل جائے۔ وہ دوبارہ جلدی سے بولا، وہ اجنبیوں سے نہیں ملتے، تم صرف اس بات کا جواب دو کہ وہ اندر موجود ہیں یا نہیں۔ اس بار میرے لہجے میں کسی قدر سختی آ گئی۔ معزز خاتون، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب اندر ہوتے ہیں اور کب نہیں۔ دوسرا پہرے دار میرے سخت لہجے سے متاثر ہو کر نرمی سے بولا، تو کیا تم معلوم نہیں کر سکتے؟ ہم بہت طویل سفر طے کر کے ان سے ملنے آئے ہیں۔
میں نے دوسرے پہرے دار سے کہا۔ اس بار میرا لہجہ بھی نرم تھا۔ نہیں ہمیں یہ معلوم کرنے کی اجازت نہیں۔ اس نے جواب دیا، ہاں ایک صورت ممکن ہے کہ میں ان کے ذاتی خادم کو یہاں بلا لاؤں، آپ اس سے پوچھ لیں۔ مجبوراً مجھے پہرے دار کی بات ماننی پڑی۔ وہ اپنے دوسرے ساتھی کو ہمارے پاس چھوڑ کر عمارت کی طرف بڑھ گیا اور میں مڑ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ عمارت سے کچھ فاصلے پر مجھے وہ دونوں مقامی باشندے کھڑے ہوئے نظر آ گئے جنہوں نے تعاقب کیا تھا۔ شاید اب وہ اس فکر میں تھے کہ ہم عمارت میں داخل ہوتے ہیں یا نہیں۔ مڑتے ہی میری نگاہ رضوان کے چہرے پر بھی پڑی، جس سے الجھن کا اظہار ہو رہا تھا، اور میں اس الجھن کا سبب سمجھتی تھی۔ تبتی زبان سے ناواقفیت کے سبب وہ میرے اور پہرے داروں کے درمیان ہونے والی گفتگو نہ سمجھ پایا تھا۔ کچھ دیر بعد پہرے دار ایک ادھیڑ عمر شخص کو ساتھ لیے لوٹا۔ اس شخص کے جسم پر عام تبتی باشندوں جیسا لباس نہیں تھا، بلکہ وہ بہترین تراش کا سوٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کی چال میں ایک وقار تھا۔ محترم خاتون، آپ ہز ایکسیلنسی سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ ادھیڑ عمر شخص نے قریب پہنچتے ہی مجھ سے سوال کیا۔ اس نے یہ جملہ انگریزی زبان میں ادا کیا تھا، لیکن اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ تبتی ہی ہے۔ یہ میں محترم شہزادے ہی کو بتا سکتی ہوں۔ میں نے بھی انگریزی زبان استعمال کی۔ مگر خاتون، وہ تو تشریف نہیں رکھتے۔ ادھیڑ عمر شخص کچھ رک کر بولا، پھر کہا، ویسے آپ مجھ پر بھی اعتماد کر سکتی ہیں، میں ان کا پرائیویٹ سیکرٹری ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ بغیر پنچن لاما کا تعارفی خط دکھائے بات نہیں بنے گی۔ میں نے وہ لفافہ جیب سے نکال لیا جس پر تبتی زبان میں شہزادہ توشو کا نام لکھا ہوا تھا، پھر بولی، مجھے پرنس تک یہ خط پہنچانا ہے۔ آپ یہ خط مجھے دے دیں، میں ان تک پہنچا دوں گا، شہزادہ توشو کے سیکرٹری نے کہا۔ اس کے لہجے میں شائستگی تھی۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا، پھر لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بہتر تھا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے یہ اہم خط انہیں دیتی، لیکن مجبوری ہے کہ پرنس موجود نہیں ہیں۔ آپ فوراً یہ خط انہیں پہنچا دیں۔ ادھیڑ عمر شخص نے مجھ سے لفافہ لے لیا اور بولا، شکریہ، اب آپ تشریف لے جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو چند گلاس پانی پینے کے لیے بھجوا دیجیے گا، میں نے جلدی سے کہا۔ دراصل میں اور میرے ساتھی کافی دور سے پیدل چل کر آ رہے ہیں اور ہمیں پیاس لگ رہی ہے۔ بہتر ہے۔ ادھیڑ عمر سیکرٹری نے میری طرف معنی خیز نگاہ سے دیکھا۔ شاید وہ میرا مقصد سمجھ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شہزادہ توشو عمارت میں موجود ہے، اس لیے میں وہاں کچھ دیر اس بہانے ٹھہرنا چاہتی تھی۔ میں صرف اتنے وقت کی مہلت چاہتی تھی کہ وہ لفافہ شہزادہ توشو تک پہنچ جائے اور وہ پنچن لاما کا تعارفی خط پڑھ کر مجھے اندر بلا لے۔ مجھے اس وقت وہ تمام باتیں یاد آ رہی تھیں جو پنچن لاما نے شہزادہ توشو کے بارے میں بتائی تھی۔ پنچن لاما نے مجھے بتایا تھا کہ شاید موجودہ حالات کے پیش نظر شہزادہ ملاقات سے اجتناب کرے، کیونکہ وہ اپنے قبیلے والوں کی نظر میں مشکوک ہونا نہیں چاہے گا۔ پہرے دار کی بات سن کر بھی میں نے بھی یہی اندازہ لگایا تھا کہ شہزادہ توشو اجنبیوں سے نہیں ملتا، لیکن پنچن لاما کے تعارفی خط سے مجھے کچھ امید بند چلی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کم از کم ایک بار مجھ سے ضرور ملے گا۔ پھر ملاقات ہونے کے بعد بقیہ کام میرا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک خادم پانی سے بھرا جگ اور گلاس لیے باہر نکلا۔ پیاس نہ ہونے کے باوجود چانگ اور رضوان نے پانی پیا اور میں نے بھی۔ خادم واپس چلا گیا۔ شہزادہ توشو کے ادھیڑ عمر سیکرٹری کو عمارت میں گئے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن میری توقع پوری نہیں ہوئی تھی۔ اب وہاں میرے لیے مزید رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اگر شہزادہ توشو کو مجھ سے ملاقات کرنی ہوتی تو اب تک بلا چکا ہوتا۔ پہرے دار بھی اب ہمیں گھورنے لگے تھے۔ چلو، میں نے مڑتے ہوئے چانگ سے کہا۔ مجھے اب شہزادہ توشو پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس کے خوش اخلاق سیکرٹری نے اخلاقاً بھی ہم سے عمارت کے اندر چل کر بیٹھنے کو نہیں کہا تھا۔ پھر یہ سوچ کر میں نے غصہ تھوک دیا کہ شاید اس میں بھی کوئی مصلحت رہی ہو، یا ممکن ہے کہ واقعی شہزادہ توشو اجنبیوں سے یہی سلوک روا رکھتا ہو۔ میں نے اس امکان کو بھی قطعی نظر انداز نہیں کیا تھا کہ ممکن ہے کہ شہزادہ عمارت میں واقعی موجود نہ رہا ہو۔ واپسی میں بھی ہمارا تعاقب کیا گیا، مگر اب تعاقب کرنے والے مختلف تھے۔ جب ہم اپنے خیموں تک پہنچے تو دوپہر ہو چکی تھی اور اب مجھے بھوک بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ رضوان نے اور میں نے ساتھ ساتھ کھانا کھایا اور چانگ دوسرے خیمے میں کھانا کھانے چلا گیا جہاں بقیہ افراد بھی تھے۔
کھانا کھانے کے دوران میں رضوان اور میں شہزادہ توشو ہی کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ کھانے سے فراغت پا کر میں ہاتھ دھونے خیمے کے باہر گئی تو سامنے سے ایک شخص کو خیمے کی طرف آتے دیکھ کر چونک پڑی۔ میں نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ میری طرف دیکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ وہ قریبی مٹھ کا وہی بخشو تھا جسے صبح مٹھ کے لاما نے چائے لینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ قریب آ گیا تو میں نے اسے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ اس نے مجھ سے کچھ کہے بغیر اپنے لبادے میں ہاتھ ڈالا اور ایک لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ اس لفافے پر انگریزی میں میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ لفافہ اس سے لے لیا۔ مجھے لفافہ دیتے ہی وہ واپسی کے لیے مڑ گیا اور میں نے بھی اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میں خیمے میں جا کر وہ لفافہ کھولنا چاہتی تھی۔ مجھے وہ خط لکھنے والا کون ہو سکتا تھا؟ میں نے سوچا اور میرے ذہن میں ایک نام گونجا۔ وہ خط مجھے سارا بھی لکھ سکتی تھی، لیکن کیوں؟ اسے خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اسے علم ہو گیا کہ میں چامڈیو میں پہنچ چکی ہوں اور وہ چاہتی ہے کہ میں چامڈیو سے لوٹ جاؤں؟ میں یہی سوچتی ہوئی خیمے میں داخل ہوئی اور لفافہ کھول لیا۔ رضوان بھی میرے ہاتھ میں وہ لفافہ دیکھ کر قریب آ گیا۔ پھر جیسے ہی میں نے لفافہ کھولا چونک پڑی۔ وہ خط مجھے سارا نے نہیں، شہزادہ توشو نے لکھا تھا۔ رسم الخط انگریزی تھا۔ ایک سفید کاغذ پر صرف چند جملے تحریر تھے اور عبارت کے آخر میں اس کا نام بھی نہیں لکھا تھا۔ مصلحتاً اس وقت تم سے ملاقات نہ کر سکا۔ اگر ممکن ہو تو مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرو، لیکن اگر ملاقات ناگزیر ہے تو آج رات ٹھیک 8 بجے بیرونی پھاٹک کی بجائے عقبی دروازے پر پہنچ جاؤ۔ بظاہر یہ خط شہزادہ توشو ہی کا معلوم ہوتا ہے۔ مان رضوان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ بھی خط پڑھ چکا تھا۔ ہاں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور خط کو پھاڑ دیا۔ بانو، غالباً یہ خط ابھی کوئی آپ کو دے کر گیا ہے، رضوان نے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ پھر بولا، کیا شہزادہ توشو کا سیکرٹری آیا تھا؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ یہ خط وہ بخشو دے کر گیا ہے جو صبح لاما کے لیے چائے لینے آیا تھا۔ کیا؟ رضوان حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ بانو، یہ کوئی فراڈ بھی ہو سکتا ہے، رضوان نے کہا۔ شہزادہ توشو کی رہائش گاہ تک ہمارا تعاقب کیا گیا تھا اور تعاقب کرنے والے شاید ہمارے دوست نہیں تھے۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے تائید کی، پھر بولی، یہ بات تو طے ہے کہ وہ بخشو کسی نہ کسی کا اعلی کار ہے، خواہ ہمارے دشمنوں کا ہو خواہ شہزادہ توشو کا۔ قطعی، رضوان نے بھی میری بات کی تائید میں کہا۔ ہمیں اپنا اگلا قدم اٹھانے سے پہلے سوچ سمجھ لینا چاہیے۔ مجھے تمہاری رائے سے اتفاق ہے، لیکن میں دونوں صورتوں میں آج رات وقت مقررہ پر وہاں پہنچنا چاہتی ہوں تاکہ جو بھی صورتحال ہو وہ کھل کر سامنے آ جائے، میں فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔